ذریعے ان کا تزکیہ کریں گے اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے باعث تسکین ہے، اور اللہ تعالی خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا صدقہ کرنے سے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ صدقہ کرنے کے 3 فائدہ ہے۔ نمبر 1، پہلے یہ کہ انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ کیا؟ انسان گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ دوسرا، صدقہ کرنے کے بعد مال بھی ان کے پاک ہو جاتے ہیں، ان کے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ خرچ کرنے والے کا نفس مال اور دولت کی محبت سے، مال و دولت کی محبت، حرص، لالچ، بخل جیسی بیماری سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ مال کو اتنا زیادہ ترجیح نہیں دیتا ہے، بلکہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، وہ قبر کی تیاری کرتا ہے۔ قبر یوں ہی نہیں کہتا ہے میں کیڑے کے گھر ہوں، میں کیڑے کا گھر ہوں، میں تجھے کیڑے کے حوالے کر دوں گی۔ جس ہونٹ کو تم دنیا میں چوما کرتے تھے، میں نے آج اس کے ہونٹ کو کیا کر دیا ہے جسے دیکھ کے تم نفرت کرو گے۔ اسی طرح سے نمبر 5، انفاق فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ قبر کی آگ کو بجھا دے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہوا مال آپ کے قبر کی آگ کو بجھا دے گا۔ اس وقت نہ آپ کے بیوی کام آئیں گے، نہ آپ کے بچے کام آئیں گے، نہ دوست کام آئیں گے۔ دوست احباب آپ کو 4 کندھے میں لے کر کے قبر میں لٹا کے آ جائیں گے۔ اس وقت اگر آپ کا کوئی چیز آئے گا، انفاق فی سبیل اللہ کے راہ میں کیا گیا ہوا صدقہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والوں سے صدقہ قبروں کی گرمی کو بجھا دے گا، صدقہ قبروں کی گرمی کو بجھا دے گا، اور مومن قیامت کے روز اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مومن قیامت کے روز اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اس وقت کوئی سائے نہیں ہوگا، صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اسی طرح سے نمبر 6، انفاق فی سبیل اللہ کے بعض عمدہ نمونے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بعض فضائل، فوائد و ثمرات ذکر کرنے کے بعد اب ہم اس کے بعض عمدہ نمونے ذکر کرتے ہیں، اور جب ہم عمدہ نمونوں کی بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے سامنے سب سے پہلے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آتا ہے، کیونکہ آپ نہایت کریم، بہت زیادہ سخی تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بھیڑ بکریوں کا سوال کیا، جو 2 پہاڑیوں کے درمیان خالی جگہ پر بھری ہوئی تھی، جو 2 پہاڑیوں کے درمیان اس بھیڑ بکریوں سے بھر دی جائے، جگہ کو بھر دیتی ہے۔ تو آپ نے وہ سب کے سب اسے عطا کر دی۔ پھر وہ شخص اپنے قوم کی طرف واپس لوٹا اور کہنے لگا، اپنے قوم کو، اے میری قوم، تم سب اسلام قبول کر لو، اے میری قوم تم سب اسلام قبول کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جسے کوئی فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز ادا کی۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز ادا کی۔
آپ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سلام پھیرا ہی تھا کہ آپ فوراً اٹھے اور تیزی سے لوگوں کے گردن کو پھلانگتے ہوئے بھاگے آپ اپنے بیوی میں سے کسی ایک بیوی کے پاس، کسی کے حجرے میں آپ چلے گئے۔ لوگ آپ کے جلد بازی کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، پھر آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کے جلد بازی کی وجہ سے حیران ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے نماز میں یاد آیا کہ ہمارے پاس سونے کا ایک ڈھیلا ہے، مجھے یاد آیا کہ میرے پاس سونے کا ایک ڈھیلا ہے جو صدقے کا تھا، صدقے کا موجود ہے۔ تو مجھے اندیشہ ہوا کہیں رات ہونے تک وہ ہمارے گھر میں ہی نہ پڑا رہ جائے، اس لیے میں جلدی سے اندر گیا اور اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ اکبر، ایک سونے کا ڈھیلا تھا، آپ نماز میں آپ کو یاد آیا، لوگوں کے نماز پڑھانے کے بعد فوراً لوگوں کے گردنوں کو پھلانگتے ہوئے فوراً اپنے گھر پہ گئے اور اسے تقسیم کرنے کو حکم دے دیا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 851، 1221، 1430 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ جیسا کہ جب کوئی جنگ کا موقع آتا ہے یا ایسا کوئی عام وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچے، ابو بکر ہر معاملے میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں اتنا زیادہ لا کے رکھ دوں گا کہ ابو بکر ہم سے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، سامان کے پاس جاتے ہیں، جہاں اتنا سامان یا اتنا زیادہ سامان رکھا ہوا ہوتا اس سامان کے پاس جاتے ہیں۔ ابو بکر اس سامان کے پاس جاتے، اللہ کے نبی پوچھتے یہ کس کا سامان ہے؟ ان میں سے کوئی صحابی کھڑا ہوتا، کہتا اللہ کے نبی یہ میرا ہے۔ آپ ان کے حق میں دعا کرتے۔ اسی طرح سے ایک سامان اتنا زیادہ تھا، سب سامانوں سے زیادہ سامان اللہ کے نبی کو دکھا۔ آپ نے کہا یہ سامان کس کا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوتے کہتے اے اللہ کے نبی یہ میرا ہے، یہ سب چیز میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ اللہ کی راہ میں۔ آپ کہتے اے عمر کیا آپ اپنے گھر میں کچھ چھوڑے ہیں؟ عمر کہتے اللہ کے نبی ہاں، آدھا مال میں رکھا ہوں گھر میں اور آدھا آپ کے حوالے۔ اتنے میں دیکھ رہے ہیں اور ایک سامان ہے جس میں پھٹے چٹے کپڑے ہیں اور جھاڑو ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کپڑے لتے پھٹے چٹے جو بھی گھر کا سامان ہے سب پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان کے پاس جاتے کہتے یہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ میرا ہے، یہ سب اللہ کی راہ میں ہم نے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے ابو بکر آپ اپنے گھر میں کچھ چھوڑے بھی ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہاں چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی ہم نے اپنے گھر میں چھوڑا ہے، کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر سنتے جائیے ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ ابو بکر کہتا ہے ہاں چھوڑا ہے، کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ اے محمد، اے امت محمدیہ، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ سارا کا سارا مال لوگوں میں ختم کر دیں، کورونا وائرس سے لوگ آج جلس رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں، علاج کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے آپ کے رشتہ دار میں، دوست احباب میں اگر کوئی پریشان حال ہے، مقروض ہے، اگر آپ سے کوئی قرض لیا ہوا ہے وہ قرض کو ادا نہیں کر پا رہا ہے، وہ پریشانیوں میں گھرتا جا رہا ہے، اللہ کے بندوں سے معاف کر دو۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا زیادہ دولت دیا ہے تو اسے معاف کر دو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی
کے بارے میں جہنم لکھا جائے گا اور وہ جہنم کے بہت قریب ہوگا. اللہ کہیں گے میرے بندے کوئی ایسا عمل کیا تھا تو نے دنیا میں تو بتاؤ جس کی وجہ سے تم جہنم سے بچ جاؤ گے. وہ کہتا اے اللہ ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے, یہاں تک کہ وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. اور اللہ فرماتے میرے بندے ابھی بھی سوچو کوئی ایسا تو نے ایسا عمل کیا ہے جس کے ذریعے تو جنت میں چلا جائے. کہتے اے اللہ کوئی ایسا عمل تو نہیں, لیکن ایک عمل ہم نے کیا ہے, ایک عمل ہم نے ضرور کیا ہے. لیکن وہ کون سا عمل ہے؟ لوگ ہم سے قرض لینے آتے, میں انہیں قرض دیتا, مہلت مانگتے میں مہلت دیتا, اور اپنے وصولی کرنے والوں کو میں یہ بھی کہہ دیتا کہ دیکھو اگر وہ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو لے لینا, اگر ان کا حالت دیکھنا خراب ہے, وہ دینے کی حالت میں نہیں ہے تو اسے معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ کہیں گے میں تو غفور الرحیم ہوں, ارحم الراحمین ہوں, تو میں اس سے بھی زیادہ پسند کرتا ہوں. جا اے بندے میں تجھے معاف کیا, تو ایک بندہ ہو گیا, ایک بندے کو تو نے معاف کیا, ان کے قرض کو معاف کیا, جا میں تجھے معاف کیا, تو جنت میں چلا جا. اللہ اکبر. یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کرو. دنیا میں اگر تم اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کرو گے, اللہ آپ پر رحم کرنے والا ہے, اللہ آپ پر رحم کرنے والا ہے. اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت کرے, ایک دوسرے سے محبت کرے, محبت کا پیغام کو عام کرے, لوگوں کی مدد کرے, انسانیت کو زندہ رکھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آتا ہے, آپ کے گلے میں چادر کو لپٹ کے ایسے کھینچتا ہے جیسے لگتا ہے آپ کی جان چلی جائے گی, آپ کی آنکھ لال ہو گئے. اتنے میں صحابی دوڑ کے آئے, آپ کے وہ چادر کو چھٹائے, دیہاتی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے. آپ نے کہا رک جاؤ مت مارو. وہ دیہاتی کہتا ہے محمد تمہارے پاس جو مال ہے وہ ہمیں دے دو. اللہ اکبر. آپ اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ مال انہیں دو. آپ بدلہ لینے کے بعد نہیں کر رہے کہ انہیں دے دو یہ مال. حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. اتفاق سے اس دن میرے پاس مال موجود تھا. میں نے دل میں کہا حضرت ابو بکر سے سبقت لے جانے کا بہترین موقع ہے. جو میں نے یہ حدیث سنا دیا اور ابو بکر صدیق اس وقت بھی آگے بڑھ گئے حضرت عمر سے, اور عمر نے کہا تھا کہ ابو بکر سے کوئی بھی آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم نے سب کا قرض ادا کر لیا, سب کا احسان کا بدلہ ہم نے چکا دیا سوائے ابو بکر کے, میں آخرت کے دن چکاؤں گا. اور صدقہ و خیرات میں ابو بکر صدیق بہت آگے تھے. ایک دن ابو بکر صدیق کے سامنے اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ صدقہ کرنے والے ان کے لیے صدقہ کے سایہ ہوگا, باب الصدقہ سے بلایا جائے گا, زکات دینے والا باب زکات والے دروازے سے بلایا جائے گا, روزہ رکھنے والے انسان کو باب الریان سے بلایا جائے گا. یہ حدیثیں آپ بیان کر رہے تھے. اسی وقت ابو بکر کہے اللہ کے نبی کچھ ایسے بھی شخص ہوں گے جسے اللہ رب العزت ہر دروازے سے بلائیں گے, ہر دروازے سے بلائیں گے. ابو بکر صدیق اللہ کے نبی نے کہا مجھے گمان ہے, مجھے امید ہے ان میں سے تم بھی ہو جسے ہر دروازے سے پکارا جائے گا. اللہ اکبر. یہ ابو بکر صدیق ہیں جو اللہ کے راہ میں زیادہ خرچ کرتے تھے. پھر ابو بکر صدیق اپنا مال لے کر کیا کہتے ہیں, ابو بکر صدیق کے بارے میں سب ساری چیزیں ہیں. اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انتہائی تنگی کے عالم میں فوج کو جنگ تبوک کے لیے تیار کرنے کا حکم دیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے میں 1000 دینار لے آئے. اپنے کپڑے میں 1000 دینار لے آئے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا, انڈھیل دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے اوپر نیچے کرتے ہوئے بار بار فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان بن عفان جو کچھ بھی کرے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. آج حضرت عثمان جو بھی کرے آج سے انہیں کوئی نقصان کرنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ سارا یہ صحابہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے. اسی طرح سے ام دارہ
بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں 1,00,000 درہم لے کر آئی. ام دارہ 1,000 درہم لے کر کے حضرت عائشہ کے پاس آئی. وہ اس دن روزے کی حالت میں تھی. وہ کس میں تھی؟ روزے کی حالت میں تھی. چنانچہ انہوں نے وہ تمام درہم تقسیم کر دیے. تو میں نے ان سے کہا آپ نے پورا مال تقسیم کر دیا، اگر آپ چاہتی تو کم از کم 1 درہم بھی رکھ لیتی. اگر آپ چاہتی تو کم از کم 1 درہم بھی رکھ لیتی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت خرید لیتے، جس سے آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گوشت خرید لیتے اور اسی افطار کے وقت کھانا کھلاتے. انہوں نے کہا اگر تم مجھے یاد کروا دیتی تو میں ایسا ہی کر لیتی. اگر تم مجھے یاد کروا دیتی تو میں ایسا ہی کر لیتی. اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں. ہم نے صرف 3 واقعات ذکر کیے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام انفاق فی سبیل اللہ میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح دل کو کھول کر خرچ کرتے تھے کہ وہ اپنے مال کو، اپنے اہل و عیال کو بھی بھول جاتے تھے. اپنے اہل عیال کو یعنی جب بانٹنا شروع کرتے تو اپنے گھر، اپنے اہل و عیال کو بھول جاتے تھے. حضرت عائشہ کے پاس اتنا سارا درہم 1,00,000 درہم لے کے آئے، اس میں سے 1 درہم بھی اپنے نبی کے لیے نہیں رکھا تاکہ اس میں سے افطاری کا کوئی سامان خرید کے لا کر کے اپنے نبی کو، اپنے شوہر کو کھلا سکے. اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ اور وہ بانٹنے میں بھول جاتے ہیں. آج ہم کون ہمارے خاص ہیں جو ہماری مصیبت میں کام آئے، اسی کو دیں گے تو اچھا ہوگا. یہ ہمارا کیٹیگری بن گیا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. انفاق فی سبیل اللہ کے مختلف اقسام، انشاءاللہ آئندہ سیٹرڈے کو انفاق فی سبیل اللہ کے اقسام کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب ضائع کرنے والے امور، وہ کون سے امور ہیں جس سے ہمارے انفاق فی سبیل اللہ ضائع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے روزے کے حالت میں اور کون سے اعمال ہمیں کرنی چاہیے، جیسے تلاوت قرآن کریم، اور ماہ رمضان اور قرآن مجید کی قدر و منزلت، قرآن مجید کے بعض فضائل، قرآن مجید کو کیوں نازل کیا گیا، قرآن مجید کی تاثیرات کیا ہیں، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم. انشاءاللہ ان سارے چیزوں پر سرسری طور پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم نے جو بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے، اے اللہ تو اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہم میں سے جو کورونا وائرس پازیٹیو پائے جا رہے ہیں، اے اللہ انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہیلو بھائیو، اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ کو ویڈیو کیسا لگا، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر ہی دیں اور ساتھ میں ویڈیو کو شیئر کر دیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.